اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں آزادوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اسلام لانے سے لے کر ہجرت کرنے تک اور ہجرت کے ماہ بعد تک اپنا سارا سرمایہ دین اور اسلام کی راہ میں خرچ فرما دیا۔ حضرت بلال کو آزاد کیا، کمزوروں کو آزاد کیا، غلاموں کنیزوں کو خریدتے آزاد فرما دیتے۔ آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیٹے لوگ طاقتوروں کو آزاد کرتے ہیں، طاقتور لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ برے وقت میں وہ لوگ کام آئیں۔ بیٹے تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے سرمایہ لگانا ہے تو طاقتوروں پر لگا، کل ضرورت کے وقت میں یہ لوگ تیرے کام آئیں۔ تو اپنا سارا پیسہ غلاموں پر، کنیزوں پر، کمزوروں پر خرچ کر رہا ہے، کل یہ تیرے کام کیسے آئیں گے؟ ابوبکر صدیق نے عرض کیا، ابا جان جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عزم اور اس نیک نیتی کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابوبکر صدیق وہ متقی پرہیزگار انسان ہے جو کسی کے احسان کے بدلے میں اپنے روپے کو خرچ نہیں کر رہا، بلکہ اس کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے۔ ان کی حسن نیت کی اللہ کی گواہی دے رہا ہے۔ غریبوں پر، مسکینوں پر پیسہ خرچ کرتے تھے، اور جب ہجرت کا وقت آیا 45,000 درہم ابوبکر صدیق اس کے مالک تھے۔ آج 45,000 درہم 45 لاکھ سے کم کا سرمایہ نہیں ہے۔ پینتالیس ہزار درہم لیے، جو پونجی کے مالک تھے، لیے، گھر میں ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ ابوبکر صدیق صرف حضور کی محبت میں رنگے ہوئے نہیں تھے، اسلام کا رنگ صرف ان پر نہیں چڑھا تھا، ابوبکر صدیق کی صحبت کی برکتوں سے ان کا سارا گھرانہ عشق مصطفیٰ میں سرشار تھا۔ ابوبکر صدیق تو ہجرت کر کے چل دیے، اپنی ساری پونجی سنبھالی اور ساتھ لے چلے، بچوں کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں چھوڑا۔ جناب ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی، کہنے لگے میرے بچوں، میرے پوتیوں اور پوتیوں، پوتوں اور پوتیوں، ابو بکر اپنا سارا سرمایہ لے گئے، یہ تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑ کر گئے۔ سعادت مند بچوں نے پتھر اور ٹھیکری لی اور تھیلی میں بند کی اور اپنے دادا کا ہاتھ اس پر سے گھمایا تو دادا مطمئن ہو گئے، کہنے لگے اب میں مطمئن ہوں، میرا بیٹا تمہارے لیے بھی سرمایہ چھوڑ کر گیا۔ ابوبکر صدیق کے یہ خاندان کی جانثاری ہے، اسلام سے یہ محبت۔ ان کی ساری زندگی اسلامی خدمات سے عبارت ہے۔ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، آپ کے مال کی، حضور کے قدموں میں مال ڈھیر کر دیا۔ ایک بار تو کمال کر دیا، اپنے سارے کا سارا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے کی اپیل پر، اپنے سارے کا سارا گھر حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا، حضور کے قدموں پر سارا مال پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت رحم اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے میرے لیے۔ ابوبکر صدیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا، اتنے کامل متوکل تھے کہ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو یہ جائز نہیں
کہ وہ ساری پونجی راہ خدا میں خرچ کر دے اور خود دونوں ہاتھ خالی لے کر بیٹھ جائے، کل فاقہ آئے تو اپنے کیے پر پچھتائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کا ایمان اتنا کامل تھا، ان کا توکل خدا پر اتنا مضبوط تھا، ان کا اعتماد اور بھروسہ خدا پر اتنا قوی تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں سارا مال خرچ کرنے کے بعد بھی کبھی پچھتا نہیں سکتے تھے، اس لیے حضور نے انہیں نہیں روکا، توکل میں بڑے کامل تھے۔ اور حضور کی بارگاہ میں ایسے عاشق صادق تھے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ یہ 45,000 درہم کا میں نے ذکر کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے کا سارا اسلام پر خرچ کر دیا، حضور کے حکم پر خرچ کر دیا، اپنی جان تک قربان کر دی۔ شب ہجرت میں حضور کے ساتھ غار ثور میں داخل ہوتے، غار ثور کے اندر سانپ ہے، سوراخ ہے، سارے سوراخ اپنے جسم کی چادر پھاڑ پھاڑ کر بھر دیتے ہیں، جب چادر ختم ہو گئی تو بچا ہوا ایک سوراخ تر جس پر اپنا انگوٹھا آپ نے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر بلایا اور عرض کیا، یا حبیب اللہ، میری گود حضور کے سر کے لیے حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ابوبکر صدیق کی گود پر رکھا۔ قربان جائیے اس گود کی عظمت کے۔ اس دن ابوبکر صدیق کی گود یقیناً عرش عظیم سے بھی اونچے مقام کی مالک تھی، اس لیے کہ جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوں، کائنات کا کوئی حصہ اس جگہ سے اعلیٰ اور برتر نہیں ہو سکتا۔ غار ثور میں جب حضرت ابوبکر صدیق کی گود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے لیے حاضر تھی تو ابوبکر صدیق کی گود کا مقابلہ نہ کعبۃ اللہ کر سکتا تھا، نہ عرش الہی کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا، سانپ ایک سوراخ سے آیا تو بند پایا، دوسرے سوراخ سے آیا بند پایا، وہ آخری سوراخ جو بند نہ ہو سکا وہاں سانپ آیا تو اس نے آپ کے انگوٹھے پر ڈسا۔ ابوبکر صدیق نے بڑی کوشش کی کہ اپنے پاؤں کو نہ ہلائیں، نہیں ہلایا، لیکن وہ جو آنکھوں میں آنسو تھے وہ آنسو جب نیچے گرے تو حضور کے رخسار پر آ کر لگے۔ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا، میرے جانثار تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا، یا حبیب اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ ڈالا۔ حضور نے فرمایا، وہ نشان دکھاؤ، زخم دکھایا۔ سرکار نے اپنا لعاب مبارک وہاں پر لگایا اور لگاتے ہی زہر بھی ختم ہو گیا، درد بھی کافور ہو گیا، زخم مندمل ہو گیا۔ یہ ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔